اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک ارض و سما حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ تمام ویورز کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ شوال المکرم کی تیسری جمعرات کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ اسم اعظم کی صورت میں انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ کریم اس دعا کو پورا فرماتے ہیں، اللہ کریم تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھو، دعا عبادات کی روح ہوتی ہے، لہذا عبادت کے بعد دعا پوری نیت اور خلوص سے کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مجھ سے ہی مانگا کرو کیونکہ حاجت روا اللہ کریم کی ذات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی دعا میں جذب پیدا نہیں ہوتا، ان کی دعا میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ان کی دعا میں کھوٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ خشوع اور اخلاص سے دعا نہیں مانگتے۔ اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا خالق ہی ہمارا حاجت روا ہے تو وہ ذات مالک القدوس ہماری دعاؤں پر ہمیں عطا کرتا ہے، جو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے کہ کسی طالب کی حاجت کو کیسے پورا کرنا ہے۔ دعا اس لیے مانگنا بھی ضروری ہے کیونکہ مقدر اٹل ہے، انسان کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ اٹل ہے۔ لیکن اللہ کا ہم سب پہ رحم یہ ہے کہ اس نے دعا سے تقدیر بدلنے کا وعدہ جو ہے وہ فرما رکھا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا سے معاملات کی سنگینی دور نہیں ہوتی، عبادات کا صلہ نہیں مل رہا، تو وہ دعا کا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ اس بندے پر شفقت فرمانے پر راضی ہو جائیں۔ ویور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ کریم کی حضور جھکتے رہو اور اس کے ناموں کا وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ یا سمیع و یا مجیب کو اگر 41 مرتبہ پوری توجہ سے نماز فجر کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود پڑھیں اور درمیان میں یہ دونوں پڑھیں، یا سمیع ہو یا مجیب ہو، یا سمیع ہو یا مجیب ہو، 41 مرتبہ، تو اللہ کریم بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کریم کے ماننے والے ہیں، ہم تو مالک ارض و سما کے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو اور رب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، ان کی ذات پر ایمان بھی لے کر آئے۔ تو اللہ کریم تو ہم پہ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ یہ جو یا مجیبو والا میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یہ تو ویسے میں آپ کو ایک مثال دی ہے، اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو یہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ ویورز، پوری کائنات میں اللہ کریم انہی لوگوں پہ کرم فرماتے ہیں، انہی لوگوں پہ اللہ کریم اپنا فضل اور احسان فرماتے ہیں جو انسان اللہ کریم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں، جو اپنے رب کو دکھ سکھ میں یاد کرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کو ہر وقت اپنی مشکل میں، پریشانی میں، خوشی میں جو ہے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی اس دور کے اندر اگر ہم پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، سکھ آ جائے، تو ہم بجائے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے ہم رب کے حضور جو ہے اللہ کے حضور دور جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہ شوال المکرم کی تیسری جمعرات اور اسم اعظم کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ جو میں اب دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے۔ سورۃ اعراف رکوع نمبر 22 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، سو ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ اللہ کریم کے بے شمار اسماء ہیں، ان میں سے ہر ایک اسم بہت مقدس اور بزرگی اور بڑا بابرکت اور منفعت والا ہے، اور اس میں بہت سے فوائد و ثمرات چھپی ہوئی ہیں، مگر ان اسماء میں سے ایک اسم ایسا جلیل القدر اور پرعظمت ہے جو دوسرے اسماء سے ممتاز اور ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ وہ اسم اعظم کے نام سے مشہور ہے، جو عظمت و بزرگی، قدر و منزلت اس اسم کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے اسم کو نہیں۔ اس اسم میں بے شمار فوائد و برکات چھپی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے ہر مشکل دشوار کام آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے مبارک اور سب سے مقدس ایسا نام جو فیض کا ایک سمندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور رحمت تامہ سے ایسے عجیب و غریب اثرات رکھیں کہ اس کا ورد کرنے والا کوئی بندہ فیض الہی سے محروم رہتا ہی نہیں۔ ایسا پرمنفعت نام جو دونوں جہان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ دین دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اسم اعظم کے ذریعے انجام نہ پائے۔ ایسا بابرکت نام جو فوائد و برکات کا مخزن ہے، جس کا ورد کرنے سے پریشان لوگوں کو اطمینان، شکستہ دل لوگوں کو تسکین اور مایوس لوگوں کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ ان کی پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے دامن گوہر ہائے مراد سے پور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کثیر الخیر نام جو بے حد مجرب، بہت پر اثر اور مفید ہے، ہر قسم کی دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی امور اور ہر مشکل و دشوار کام کے حل کے لیے اکثیر اعظم اور بہت منفعت والا۔ ناممکن بات اس کی بدولت ممکن ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم کو مخصوص انداز سے پڑھنا اور مخصوص طریق پر عمل کرنے سے معجزانہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا بندہ انسان کے جو قدموں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، ہر میدان میں کامیابی اور فتح انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ویورز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تو جمعرات کے دن آپ نے جو ہے باوضو حالت میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم درود پاک کے صدقے ہمارے اس وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو آپ نے درمیان کے اندر 1111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے اسم اعظم کا وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کی پوری توجہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس میں چلتا پھرتا اسے پڑھ لوں گا اور میری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کریم چاہے تو ریت کے دانے سے بھی انسان کو نفع دے دے، فائدہ دے دے، شفا دے دے، لیکن کم از کم انسان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں جس بادشاہ کا نام لے رہا ہوں، جس کا ورد کر رہا ہوں، وہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کوشش کریں کہ ایک کمرے میں، ایک گھر میں، کہیں مسجد میں بیٹھ کر پوری توجہ اور دل جوئی کے ساتھ 15-20 منٹ نکال کر اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں یا حیو یا قیوم 1111 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اپنے تمام معاملات کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، قرض کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے مالک ارض و سما آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے اور شان و شوکت اور رفتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ لیکن میرے ویور، شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، دل میں تاجدار ختم نبوت حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی محبت
الفت اور ادب و احترام ہو، دل میں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی محبت ہو، حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین کا پیار اور ادب ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا پیار اور محبت دل میں ہوگا تو پھر اولیاء کرام کی محبت دل میں ہوگی، ادب ہوگا تو پھر جا کر انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے پھر دیکھنا یہ وظیفہ کیسے اثر کرتا ہے۔ سب کام اللہ کریم قبول فرماتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ، عقائد درست ہوں انسان کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ عقائد اگر انسان کی کمزور ہو تو پھر 1111 مرتبہ کیا، پھر آدمی 1,01,111 مرتبہ بھی یا حیو یا قیوم پڑھے تو پھر انسان کو فائدہ جو ہے وہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ عقائد کمزور ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، دل پاک صاف کر کے، بغض و عناد نفاق سے پاک کر کے یہ عمل کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ اگر پھر یہ آپ اگر وظیفہ نہ آپ جو ہے نا کامیابی نہ ملی تو پھر آپ بتائیے گا کہ ہم نے ایسے کیا تھا، لیکن ہے بہت ہی ناممکن بات، کیونکہ دل پاک صاف ہوں تو اللہ کریم ان انسانوں کے اوپر، ان اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتے ہیں۔ اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو وہ اس وظیفے کو جمعے والے دن کر لیں، یا جب انہیں اللہ کریم صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے تو پھر وہ اس عمل کو کر لیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرا اللہ کریم دین دنیا کی بھلائیوں سے آپ دوستوں کو مالا مال فرمائے، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نیک دلی تمنائیں حاجات پوری ہوں، اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے، کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔